بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تو بھئی ہمیں بہت سی کہانیاں یاد آ رہی، کتنی سنائیں؟ ساری تو پھر شام ہو جائے گی، ہمیں تو بہت سی کہانیاں یاد آ رہی۔ ابھی ہم آ رہے تھے تو ایک بچے سے کچھ پوچھا، تو اس بچے نے کہا کہ مجھے یاد نہیں۔ ایک بات تھی، ہم نے اسے کہی تھی یہ کام کرنا ہے، تو اس نے کہا مجھے یاد نہیں رہا۔ لیکن جو چیز ہمارے دماغ میں آئی وہ اگر آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئی۔ ایک بہت بڑے شافعی فقیہ تھے، یعنی ان کا تعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ سے تھا۔ وہ بہت پڑھے لکھے تھے۔ ایک علم کا شعبہ ہے جس میں ہمیشہ عقیدے سے بحث کی جاتی ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، اور آپ کا جو بھی عقیدہ ہے اس کے لیے عقل سے کام لینا، عقل کے دلائل دینا، اسے کہتے ہیں علم کلام۔ ایک ہے کہ آپ اس سے نچلے درجے میں آتے ہیں جہاں آپ وضو، نماز، روزہ، حج، ان مسائل کو پوچھتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ اس علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ فقہ۔ اور ایک تیسرا علم بھی ہے جہاں پر انسانی اخلاقیات سے بحث کی جاتی ہے کہ آپ اٹھتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، کھانا کیسے کھاتے ہیں، آپ کے رنگ ڈھنگ کیا ہیں، اور آپ کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ تیسرا علم، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ تصوف۔ ان میں ایک شافعی فقیہ تھے، مطلب انہیں اس بات پہ عبور حاصل تھا کہ نماز کے مسائل ان سے پوچھ لیں، روزے کے پوچھ لیں، اور حرام حلال کے پوچھ لیں۔ بہت اللہ نے علم دیا تھا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی چیزیں یاد کیسے رکھتے ہیں؟ اتنے انسانوں کے نام، اتنے جانوروں کے نام، اتنے کتاب و سنت کے حوالے۔ تو انہوں نے کہا اپنے شاگرد سے کہ مت پوچھو، جیسا میں یاد کرتا ہوں ایسا یاد بھی کوئی نہیں کرتا، اور جیسے میں بھولتا ہوں ایسا بھولتا بھی کوئی نہیں۔ یاد میں بھی میں بے مثال ہوں اور بھولنے میں بھی بے مثال ہوں۔ کسی نے پوچھا، اس شاگرد نے دوبارہ اور پلٹ کے اور پھر اردو زبان میں ایک ہی لفظ، انگلش میں، عربی میں، جو بھی زبان آپ کو پسند ہو، اس میں اس کے آلٹرنیٹس یاد کیا کیجیے۔ دیکھیے ہم نے کیا کہا، شاگرد نے پلٹ کے پوچھا، شاگرد نے پھر پوچھا، شاگرد نے دوبارہ پوچھا۔ تو ایک ہی معنی کے لیے ہم نے 3 فکروں میں 3 الفاظ استعمال کیے۔ کون کون سے؟ پلٹ، دوبارہ، پھر۔ ایسے بولتے ہیں، ایسے یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کل کہاں تھے؟ آپ کل نظر نہیں آئے؟ آپ کل اسکول میں پائے نہیں گئے؟ بات ایک ہی ہے۔ دیکھا آپ نے؟
تو انہوں نے پوچھا اپنے استاد سے، ان کے شاگرد بھی بہت اچھے تھے، کہ آپ اپنے حافظے کی اور بھولنے کی کوئی بات بتائیں۔ انہوں نے کہا حافظہ میرا کیا پوچھتے ہو، ایک دن ایک جن آیا تو میرا حافظہ پورے شہر میں مشہور تھا، اور وہ جن آ کے انسان کی صورت میں کھڑا ہو گیا، اور اس نے مجھے دیکھا، میں نے اسے دیکھا، میں سمجھ گیا یہ انسان نہیں ہے، کوئی اور چیز۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا انڈا کھائیں گے؟ میں نے کہا جی، اور ساتھ ہی وہ غائب ہو گیا۔ پھر میں ایک دن بغداد کے ایک محلے میں بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا، 17 سال کے بعد وہی جن دوبارہ آ کے کھڑا ہو گیا، اور اس نے کہا کیسا؟ میں نے کہا ابلا ہوا۔ سمجھ میں آیا؟ ان کا حافظہ تو میرا ایسا ہے کہ اس نے آ کے پوچھا انڈا کھائیں گے، پھر چلا گیا، پھر 17 سال بعد آ کے پوچھا کیسا؟ میں نے کہا ابلا ہوا۔ اور کہنے کہ بھولنا بھی میرا سن لو، میں نے جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد میں جانا تھا، داڑھی میری بہت لمبی ہو گئی تھی، تو میں نے داڑھی کو پکڑا تاکہ یہ نیچے جو بال ہے انہیں کاٹ دوں، تو بجائے ادھر سے کاٹنے کے ادھر سے کاٹ دی۔ اب باہر گیا تو لوگ ہنسے، لوگوں نے کہا یہ کیا کیا؟ تو میں نے کہا یہ میرا بھولنا ہے اور وہ میری یادداشت تھی۔ تو اس لیے بچوں، حافظہ اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے، اور آدمی بھولتا بھی ہے اور یاد بھی رکھتا ہے۔ تو علم جو ہے، حافظہ محض ایک اس کی صورت ہے کہ آپ اپنے دماغ میں اس علم کو یا بہت سی معلومات کو جمع کر لیتے ہیں، آپ کا حافظہ اس کو محفوظ کر لیتا، اور اگر حافظہ کمزور پڑ جائے اور چیزیں یاد نہ رہیں تو اس کا آلٹرنیٹ، اس کا متبادل، اس کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے لکھ لیا کیجیے۔ پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ذہین ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا حافظہ بہت اچھا ہوتا ہے، ذہین نہیں ہوتے۔ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ آپ اگر ذہین ہیں تو آپ کو کتابیں پڑھنی چاہیے، آپ کو بہت آگے جانا چاہیے۔ اگر آپ ذہین ہیں تو آپ کو CSS کرنا چاہیے۔ اگر آپ ذہین ہیں تو آپ کو زندگی کے ان شعبوں میں جانا چاہیے جہاں پہنچ کے آپ انسانوں کی راحت اور آرام کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ذہین نہیں ہیں، آپ کا حافظہ اچھا ہے، تو پھر آپ کو قرآن کریم یاد کرنا چاہیے، آپ کو پڑھنا چاہیے پھر بھی، تاکہ بہت سی اچھی اچھی باتیں آپ کے ذہن میں محفوظ رہیں۔ اچھا بھی، جانوروں میں سب سے زیادہ ذہین کون سمجھا جاتا ہے؟ کیا؟ بلی۔ بلی کب ذہین ہوتی ہے؟ لومڑی ذہین ہوتی ہے۔ اور قصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک چیتا بھوکا تھا، بہت بارشیں ہو رہی تھیں، چیتا اپنے گھر میں سویا ہوا تھا۔ چیتے کے گھر کو کیا کہتے ہیں؟ کچھار۔ وہ تو شیر کا گھر ہوتا ہے، اسے آپ دیکھ کے لائیے۔
किसी से पूछिए कि चीते के घर को क्या कहते हैं। तो चीता सोया हुआ था और एकदम से उठा और उसने सोचा मेरे साथ हो क्या रहा है। तो चीते की शुगर डाउन हो गई। हंस रहे हैं आप? इसका मतलब उसे बहुत भूख लगी। उसने कहा ओफो, इतनी देर से बारिशें हो रही हैं, इतने दिनों से, और मैं निकला ही नहीं और खाने पीने को कुछ मिला नहीं। तो आज ऐसे करता हूँ कि बारिश है, धूप है, आखिर कुछ ना कुछ तो खाना है। तो मुझे अगर कोई एक लुक़मा भी मिल जाए ना, तो मैं उस लुक़मे से खा के ताकत हासिल करके फिर कोई बड़ा शिकार करूँगा। फिर उसने सोचा कि क्यों ना आज हिरन का गोश्त खाएं। उसे पता था हिरन कहाँ रहते हैं। तो उसने कहा पहले कोई छोटी सी चीज़ अगर मुझे मिल जाए, कोई चिड़िया मिल जाए, कोई बुलबुल मिल जाए, तो मैं उसको खाऊंगा, थोड़ी सी ताकत आ जाएगी, फिर मैं चला जाऊँ। ये चीता अपने घर से निकला और उसकी जो निगाह पड़ी तो सामने उसको छिपकली नज़र आ गई। और चीते ने कहा ओ तेरी किस्मत, आज तूने मरना था, तू मेरे रास्ते में आ गई है। तो छिपकली ने मुड़ के देखा और उसने कहा हुजूर क्या हो गया आपको? उसने कहा मुझे बहुत सख्त भूख लग रही है और मैं तुझे खा जाना। एक है खाना और एक है पानी। हमारे यहाँ आम तौर पे खाने में क्या खाते हैं? कहिए। सालन। सालन को और क्या कहते हैं? सालन अगर सब्जी का पका हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं? तरकारी। तरकारी का मतलब ही यही होता है कि आज क्या पका है, कहते हैं तरकारी पकी, यानी कोई ना कोई सब्जी पकी है। सब्जी में क्या पका है, फिर वो बताते हैं सब्जी में ये चीज़ पकी है। तो एक होता है खाना और एक होता है पीना। खाने में देर हो जाए कोई ऐसी बात नहीं। वालिदा रोटी पका रही हैं, बहनें तरकारी या सालन को गर्म कर रही हैं। सालन जो होता है उसमें शोरबा होता है, इसलिए उसे सालन भी कहते हैं। कोई हर्ज नहीं, 5-10 मिनट। लेकिन बेटे पानी ऐसी चीज़ है जो कभी इंतज़ार नहीं करना चाहिए। प्यास बहुत शदीद होती है। आप लोगों को प्यास लगती है ना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। तो जूं ही कोई पानी मांगे फ़ौरन दे देना चाहिए, ठीक है? पानी में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। ये बुनियादी आदाब के ख़िलाफ़ है। कोई बच्चा पानी मांग रहा है और आप अपना कोई अहम काम कर रहे हैं, अगर वो कहता है कि खाना चाहिए तो उसे कहा जा सकता है कि 10 मिनट ठहरें, खाने के लिए चलते हैं। और अगर कहे पानी, तो फिर पानी तो फ़ौरन देना चाहिए, इसलिए कि पानी जो है ऐसी चीज़ है जिस पे ज़िंदगी का दारोमदार है। और एक मज़े की बात बताऊं, पानी मांगने वाला जो होता है ना, उसका मुकाम देखना चाहिए कि किस मुकाम पे बैठकर या खड़े होकर वो पानी मांग रहा है। तो जो उसका मुकाम है, जहाँ वो पाया जाता है, उसी हिसाब से पानी देना चाहिए। ये नहीं समझ आई बात? मुश्किल है ना? जहाँ खड़े होके वो पानी मांग रहा है उसी हिसाब से पानी देना चाहिए। मसलन ये अब ज़हीन बच्चे हैं ना जो, वो हंसेंगे।
مثلاً بھائی نے آواز دی کہ پانی دے دیں، پانی ختم ہو گیا ہے اور وہ نہا رہا ہے، اور آپ نے گلاس میں پانی دے دیا کہ لیں۔ وہ دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے بھائی پانی دے دیں، امی جان پانی پلا دیں۔ یہ کہنے ہی غلط ہے، امی سے پانی مانگ رہا ہے، خود اٹھے اپنے، لیکن وہ کسی سے کہتا ہے کہ پانی پلا دیں، تو لوٹا لے کے دسترخوان پہ چلے گئے۔ نہیں، ایسے نہیں ہے، نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مستری پانی مانگ رہا ہے، گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، وہ کہتا ہے صاحب پانی نہیں آ رہا، پانی چلا دیں، اور آپ ہیں کہ گھڑا بھر کے پانی کا لے جا رہے ہیں۔ پانی چلانے کا مطلب یہ کہ نل کھول دیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے بیٹے کہ بات جو بھی کہے اس کے مقام کو پہلے سمجھنا چاہیے کہ یہ آدمی کس مقام پر بیٹھ کے بات کر رہا ہے۔ دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہے تو گلاس میں پانی دیں گے، غسل خانے سے پانی مانگ رہا ہے تو لوٹے یا بالٹی میں پانی دیں گے۔ یہ بالٹی کس زبان کا لفظ ہے؟ اردو زبان میں جتنے بھی الفاظ سمندر اور پانی کے متعلق استعمال ہوتے ہیں، ان کا بہت بڑا حصہ پرتگالی زبان سے ہے۔ یہ پرتگیزی جو تھے، یہ ہندوستان پہ حملے کرتے تھے بہت زیادہ، تو تغلق بادشاہوں کی جو سیریز تھیں، ان لوگوں نے سمندروں کے کنارے بہت بڑے بڑے قلعے بنا دیے تھے۔ جب ان کے جہاز آتے تھے نا، بحری جہاز، تو یہ ادھر سے تیر اندازی کرنا شروع کر دیتے تھے، وہ جہاز بھاگ جاتے تھے، لوٹنے آتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ ہندوستان سے ان کا تعلق ہوا، تو ان کے الفاظ ہندی میں آئے اور وہاں سے اردو میں بھی آ گئے، جیسے بالٹی، جیسے چابی۔ اب چابی کہاں سے یہ لفظ بنا ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں، بالٹی لفظ کہاں سے بنا ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں، اچار۔ تو اس لیے ہمیشہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بات جو بھی ہے کہی کس نے۔ مثلاً آپ یہ کہیں کہ ہمارے دور میں بہت مہنگائی ہو گئی ہے، اور آپ کہیں ٹماٹر 140 روپے کے ہیں، اور اسٹیٹ بینک کا گورنر یہ کہے کہ بہت مہنگائی ہو گئی ہے اور ٹماٹر 140 روپے کے ہیں، تو اسٹیٹ بینک کے گورنر کا کہنا اور آپ کا کہنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ افلاطون یہ کہے کہ یہ سوچ درست ہے، اور آپ یہ کہیں کہ یہ سوچ درست ہے، تو آپ کی درستگی اور اس کی درستگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمیشہ بات سن کے پھر دیکھنا چاہیے کہ کہا کس نے۔ یہ وہ نکتہ تھا جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سمجھا، اور وہ گھر سے تشریف لا رہے تھے، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ ابوبکر کیا یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی راتوں رات اس کائنات کی حدود سے نکل کے آسمان تک پہنچ جائے اور پھر واپس بھی آ جائے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس نے کہا ابوبکر کوئی بھی آدمی یہ کہے، تو انہوں نے کہا یہ کہا کس نے؟ عام حالات میں تو ممکن نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا۔ ان کا اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا۔ اور پھر زبردست ان کی ذہانت دیکھو، انہوں نے کہا میں جب یہ مان سکتا ہوں کہ جبریل اوپر سے نیچے آتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں مان سکتا کہ یہ نیچے سے اوپر گئے تھے؟ اس لیے بیٹے ذہانت جو ہے، اس ذہین بچہ سوچتا ہے کہ جملہ کہا کس نے، تو اس مقام کا اعتبار ہے۔ پانی مانگا کس جگہ پہ؟ غسل خانے میں، واش روم میں، دسترخوان پہ۔ وہ واش روم میں بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے پانی دے دو، نلکا اندر کھل نہیں رہا یا نلکے میں پانی نہیں آ رہا، اور آپ گلاس میں پانی لے کے جا رہے ہیں کہ لو۔
واش روم میں جا کے سب سے پہلی چیز کیا دیکھنی چاہیے؟ پانی. شاباش. ہمیشہ بیٹے واش روم میں جا کے سب سے پہلے پانی چیک کرنا چاہیے کہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. اور ذہین، ذہانت، جانوروں میں سب سے زیادہ ذہین کون؟ لومڑی، اس کا نام لیا جاتا ہے. حکماء نے لکھا ہے، یہ لمبی بحث ہے حکمت کی. ہمارے استاد تھے مفتی عبدالحمید صاحب سیتا پوری رحمۃ اللہ علیہ. ہم نے طب کی کتابیں حضرت سے پڑھی تھی. طب جسے آپ حکیم بھی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ مختلف چیزوں میں کام کرتے رہتے ہیں. کبھی آپ کو ان کے قصے سنائیں گے عجیب و غریب. تو طب میں یہ کہتے ہیں کہ جو بچہ دانت صاف کرتا رہتا ہے اس کا دماغ مضبوط ہوتا ہے، چاہے ذہانت اچھی ہو اور چاہے حافظہ اچھا ہو. اگر اس کے دانت صاف رہتے ہیں تو بچہ یا ذہین بہت اچھا ہوگا، بہت ذہین ہوگا، اور یا اس کا حافظہ بہت اچھا ہوگا. اور دانت صاف کرنے کے لیے آپ ٹوتھ پیسٹ یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، بہت اچھا ہے، کرتے رہیے. لیکن 3 چیزیں آپ کو بتائیں ساری زندگی کے لیے، کبھی آپ کو دانت کا درد نہ ہو، آپ کے دانت بالکل صاف رہیں. ایک پودا ہوتا ہے نیم کا، ہم نے یہاں لگانے کی کوشش کی مگر نہیں، بڑا بھی ہو گیا پودا لیکن پھر آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. نیم کا جو درخت ہوتا ہے اس کی مسواک بنانی چاہیے. نیم سے ایک ٹہنی لے کے اس کو دونوں طرف سے کاٹ کے ایک مسواک اس کی بن جاتی ہے. اس مسواک کو پہلے کسی پتھر یا کسی سخت چیز پہ رکھ کے کوٹ لینا چاہیے. کوٹنا یعنی کسی بھاری بھرکم چیز کو اس کے اوپر مارنا چاہیے تاکہ اس کے ریشے بن جائیں. اس نیم کے درخت سے ہمیشہ مسواک لیجئے اور دانت صاف کیجئے، دانت آپ کے ہمیشہ صحیح رہیں گے. پھر دوسری چیز، نیم کی پتیاں ہوتی ہیں. درخت میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں، سرسری سا ذرا گنتے ہیں. ایک اس کی جڑ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کا تنا ہوتا ہے. تنے پہ کیا ہوتی ہے؟ چھال ہوتی ہے. پھر اس درخت کی شاخیں ہوتی ہیں، ٹہنیاں ہوتی ہیں. شاخوں پہ پھر کیا ہوتا ہے؟ پتے ہوتے ہیں یا پتیاں ہوتی ہیں. اور بعض شاخوں پہ پھل لگتے ہیں. یہ جو ٹہنی ہے نا، شاخ، اس پہ جو پتیاں نیم کی ہوتی ہیں نا، نیم کی پتی اور جہاں سے ٹہنی پھوٹ رہی ہے ان کے درمیان جو چیز ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیم کی پتی اور پیچھے جڑی ہوئی ہوگی نا جا کے کہیں درخت کے ساتھ، ٹہنی کے ساتھ. ٹہنی سے نیم کی پتی لٹک رہی ہے، دکھائی دے رہی ہے. نیم کی پتی اور ٹہنی کے درمیان یہ جو ہلکی سی لکڑی ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ بولیے. ڈنڈی. نیم کی ڈنڈیاں، ٹھیک ہے، ڈنڈی اسے کہتے ہیں. آپ ڈنڈی کسے کہتے ہیں؟ ڈنڈی پہ ایک محاورہ بھی ہے. ڈنڈی کسے کہتے ہیں؟ پتی یا پھل کے درمیان اور درخت کی ٹہنی کے درمیان جو واسطہ ہوتا ہے اسے ڈنڈی کہتے ہیں. آپ نے سیب میں دیکھا ہوگا ڈنڈیاں ابھری ہوئی ہوتی ہیں، ہے نا؟ دیکھا ہے نا؟ تو ڈنڈی پہ محاورہ کیا ہے کہ ڈنڈی مار گیا.
کہتے ہیں اس سے ڈنڈی ماری ہے، ڈنڈی مار گیا، مطلب ذرا سی کوئی گڑبڑ کر دی، زیادہ نہیں، تھوڑی سی گڑبڑ کر دی۔ یہ ڈنڈیاں جو ہوتی ہیں نا بیٹے نیم کی، جب آپ نے ایک شاخ اتار ہی لی تو آپ کیوں اسے ضائع کرتے ہیں؟ یہ نیم کی جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں انہیں کاٹ کے دونوں طرف سے انہیں سکھا لینا چاہیے سائے میں، اور جب آپ خلال کرتے ہیں نا، کوئی چیز اٹک جاتی ہے دانتوں میں، ہمیشہ نیم کی ڈنڈی استعمال کرتے ہیں۔ جو لوگ نیم کی ڈنڈی استعمال کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کو کبھی بھی دانتوں کی تکلیف نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں چونکہ کلچر نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، اس لیے بیٹے ہمارے یہاں تو ایسی لکڑی کی ڈنڈیاں مل جاتی ہیں۔ انڈیا میں یہ کلچر ہے، ہم نے دیکھا بھی، کئی مرتبہ لائے بھی وہاں سے، کہ وہ ہمیشہ نیم کی ڈنڈی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تو نیم کی ڈنڈی ایک، اور پہلے کیا بتایا؟ مسواک۔ نیم کے پتے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ جب میت کو غسل دینا ہو تو پرانے فقہا نے لکھا ہے کہ نیم کے پتے ڈال دینے چاہیے تاکہ پانی اچھی طرح صاف ہو جائے۔ آج کل تو خیر اور طریقے ہیں اس کے، وہ بھی صحیح، لیکن پانی صاف ہو جائے بالکل۔ تیسری چیز، اگر آپ کو شوق ہو کہ آپ کے دانت چمکتے رہیں، اگر آپ کو شوق ہو کہ آپ کو کیڑا نہ کھا جائے، کیڑا لگ جاتا ہے نا، اور آپ کو شوق ہو کہ آپ کو دانت کا درد نہ ہو، تو تیسری ایک چیز کیجئے۔ جب آپ صبح ناشتے سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ دوپہر تک کچھ نہیں نہ کھاتے، 3 4 5 گھنٹے ایسے ہی گزر جاتے ہیں نا۔ بھئی آپ لوگ یہ جو ادھر کھڑے ہو کے کھا رہے ہوتے ہیں نا چاکلیٹس لے کے اور یہ چیزیں، آپ نے دیکھا ہے اب وہاں پہ پھل آ گئے، ٹھیک ہے نا جی، پھل آ گئے نا، کیلے، سیب اور مالٹے، 3 چیزیں آ گئی ہیں، یہ کھایا کیجیے۔ اس سے آپ کا خون بھی بنتا ہے، اس سے آپ کی صحت بھی اچھی رہتی ہے اور آپ کو ہضم بھی ہو جاتا ہے، بہت فائدے ہیں اس کے۔ اچھا بھئی ہم تو تیسری بات کر رہے تھے کہ تیسری چیز، جب آپ صبح کھانا کھا لیں، ناشتہ کر لیں، فارغ ہو گئے، اب آپ کو پتہ ہے 3 گھنٹے بعد 4 گھنٹے بعد کھانا کھانا ہے، تو لونگ آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ لونگ کسے کہتے ہیں جی؟ گرم مسالے میں کالا ہوتا ہے۔ گرم مسالے میں کالی ایک چیز پائی جاتی ہے جی بیٹے، جی چاولوں میں بھی گرم مسالہ ڈالتے ہیں، لیکن جو انہوں نے کہا پہلے اس کی تشریح کر لیں۔ گرم مسالے میں ایک کالی سی چیز پائی جاتی ہے جو اتنی لمبی سی ہوتی ہے اور چوڑی بھی ہوتی ہے تھوڑی سی، اسے کیا کہتے ہیں؟ لونگ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ لونگ کہتے ہیں نا، ہیں؟ جو بھی جی کہتا ہے بالکل ہی سمجھا نہیں۔ وہ ہوتی ہے دار چینی، دار چینی، وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ دار چینی کہلاتی ہے۔ لوگ کہیں آپ کسی ہوٹل وغیرہ میں چلے جائیں گاؤں میں، وہ دال چینی کہتے ہیں اسے، یہ اصل میں لفظ دار چینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ڈنڈی والا پھول کی طرح 4 اس کے کونے ہوتے ہیں اور درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ ایک گول بال کی طرح ایک گول موتی سا لگا ہوا ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ لونگ، اسے کہتے ہیں لونگ۔ لونگ لے لیجئے اور بیٹے اس میں جو درمیان میں گول والا حصہ ہے نا اسے ہٹا دیں۔ وہ اگر کھائیں گے تو یا تو پھر لونگ کے ساتھ ہی، پلاؤ میں ہوتا ہے، سالن میں ہوتا ہے، بہت اچھی چیز ہے، اسے آپ ہٹایا نہ کریں۔ کالی مرچیں ہوتی ہیں،
اسے چبا لیا کیجیے. جو بچے ان چیزوں کو کھاتے رہتے ہیں نا ان کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے, بہت مضبوط ہو جاتے ہیں. اور میں نے کئی بچوں کو دیکھا یہاں بھی چاول پکتے ہیں تو لونگ ایک طرف کر دیے, کالی مرچ ایک طرف کر دی, دار چینی نکال دی. یہ کھانے کی چیز ہے, ٹھیک ہے. آئندہ سے کوشش کیجئے کہ آپ اسے کھائیں. مرچیں مثلاً سیاہ مرچ ہے, آپ جب اسے کھاتے ہیں تو آپ کے جسم پہ گوشت جم جاتا ہے, بہت فائدہ ہے اس کا. گوشت آپ کا جسم پہ جم جاتا ہے. اور اسی طرح دار چینی ہے, اسی طرح. خیر لونگ کی بات کر رہے تھے. لونگ میں وہ جو گول سا ہوتا ہے نا ایک بال کی طرح, موتی کی طرح, وہ یا تو اس کے ساتھ چمٹا ہوا اور لونگ کے ساتھ آپ کھا لیں. اگر وہ الگ ہو جائے تو پھر اسے نہیں کھانا. اگر وہ کھائیں گے تو پیٹ میں درد ہو جائے گی, آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے. اس میں یہ ہے, اس کو نکال کے صبح جب آپ ناشتہ کر لیں تو 3 لونگ اٹھائے اور منہ میں ڈال کے چبا کے بس ختم. پھر پانی نہیں پینا کیونکہ وہ ذرا سا تیز ہوتا ہے نا, تو آپ کے منہ میں تھوڑی تھوڑی مرچیں لگتی رہیں گی. پانی نہیں پینا, پانی دیر سے پئیں. یہ 3 کام اگر آپ کر لیں تو کبھی بھی آپ کے دانت خراب نہیں ہوں گے. پہلا کام کیا بتایا؟ نیم کی مسواک, صرف مسواک نہیں, نیم کی. اور دوسرے نیم کی ڈنڈیاں, ان سے دانت صاف کرتے ہیں, خلال کرتے ہیں. ٹوتھ پک جسے آپ کہتے ہیں, اصل میں نیم کی ڈنڈیاں ہونی چاہیے کہ آپ انہیں لیں کسی دن تھوڑی سی محنت کر کے اور انہیں سائے میں رکھ دیں. جب خشک ہو جائیں تو اٹھا کر رکھ لیں, بس اس سے کرتے رہیں. اور تیسری چیز لونگ, اور لونگ میں وہ جو گول حصہ ہے اس کا اسے نکال کے باقی چبا لیجئے. 3 لونگ بس صبح کے وقت چبا لیجئے, ختم ہوئی بات. رات کو سونے سے پہلے جب آپ عشاء کھانا کھاتے ہیں آخری کھانا, اس کے بعد 3 چبا لیں اور سونے سے پہلے پھر مسواک کر کے سو جائے, بس تو بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ لونگ آپ کے دانت کو بچاتا ہے. اچھا بھئی کدھر سے کدھر پہنچ گئے ہم. بات تو ہو رہی تھی کہ چیتا نکلا اور اسے سامنے کیا نظر آئی؟ چھپکلی نظر آئی. چیتے نے کہا میں تو تمہیں کھا جاؤں گا. اس نے کہا مجھے کھا کے کیا کریں گے؟ اس نے کہا میں بہت دن سے بھوکا ہوں اور میں پریشان ہوں اور مجھے ابھی اصل میں ہرن کا خون پینا ہے اور ہرن کو مارنا ہے. تو تم ایسے کرو کہ تم میرے پاس آؤ تو میں تمہیں بس چبا کے ذرا سی مجھ میں طاقت آئے گی اور میں جا کر اس پہ حملہ کر دوں گا ہرن. چھپکلی نے کہا کہ چیتے آپ اپنے پہ غور کریں, آپ کا اور میرا کوئی مقابلہ ہے؟ کہاں آپ اتنے بڑے, کہاں میں اتنی چھوٹی سی. ہم دونوں کی لڑائی کیسے ہوگی؟ آخر میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے اور آپ نے مجھ پہ حملہ کر دینا ہے. یہ کہہ کے چھپکلی اوپر چڑھ گئی. اس نے کہا تو کیا سمجھتی ہے تم اسے بچ جائے گی؟ جلدی سے نیچے اترا. چیتا اصل میں جانتا تھا کہ اتنی جمپ اب کون لگائے گا, میں تو بہت تھکا ہوا ہوں. چیتا, اس سے ملتا جلتا ایک لفظ اردو میں اور استعمال ہوتا ہے, کیا؟ چیتنا. چیتنا, چیتنا کس کو کہتے ہیں اردو میں؟ چیتنا چاہنا. جو کسی کا برا چیتے گا خدا اس کا برا ہوگا, خدا اس کا برا کرے گا. چیتنا چاہنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور چیتل بہت بڑا سانپ ہوتا ہے, اس کی ایک خاص قسم ہوتی ہے. جی سانپ ہوتا ہے, بہت بڑا سانپ, نقش و نگار اس پہ بنے ہوئے ہوتے ہیں. چیتل اس لیے کہتے ہیں کہ چیتے پہ بھی نقش و نگار بنے ہوئے ہوتے ہیں نا, اس سانپ پہ بھی ایسی نقش و نگار بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس سانپ کو موٹا ہوتا ہے بہت, چیتل کہتے ہیں. چیتنا تیسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے ہوشیار. سامان اٹھا کر لے گئے اور تم چیتے ہی نہیں.
चोराए गट्ठड़ बांधा और तुम खर्राटे भर रहे थे, चीते ही नहीं। यूं लिखते, चोर आए, सारा सामान जमा करके जब उन्होंने गिरा लगाई तो उसे क्या कहते हैं? गट्ठड़ बांधा, चले गए और तुम चीते ही नहीं, यानी आपको होश ही नहीं आई। तो चीता, चीतल, चीतना, चीतना कभी होशियार होने के माना में, चीतना कभी चाहने के माने में। उर्दू ज़बान अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारे अल्फाज उसमें मिलेंगे। तो भाई वो चीते और छिपकली की बहस, और छिपकली ने कहा कि आप देखें, मेहरबानी करके आप किसी और जानवर पे हाथ साफ कर लें, मुझे इतनी इजाज़त तो दें कि मैं आपसे लड़ लूँ, मेरी आपकी लड़ाई होगी, और अगर मैंने आपको मार दिया तो फिर मेरी जान बच गई, आपने मुझे मार दिया तो आपकी जान बच गई। तो ज़ोर से हंसा, उसने कहा, छिपकली तेरा क्या वजूद है और तू क्या मुझसे लड़ेगी, मैं तो अभी मार दूंगा। उसने कहा, चीते होश करो, तुम मेरा चैलेंज कबूल नहीं करोगे। वो चीता फंस गया। ये बाज़ बेवकूफ़ होते हैं, हर चैलेंज को कबूल कर लेते हैं। हर चैलेंज कबूल करने का नहीं होता बेटे, चैलेंज कबूल करना चाहिए मगर सोच समझ के। हमने आपको एक मरतबा कहानी का पिछली मरतबा सुनाई थी, वो नया नया पहलवान बना था और वो है ना, तो उसने कबूल कर लिया, उसने कहा चलो उस जजीरे पे जाके लड़ते हैं। तो जूं ही किश्ती करीब हुई, उसने जंप लगाई और जजीरे पे चला गया। बुढ़े ने किश्ती फेर ली, बूढ़े पहलवान ने। उसने कहा अब लड़ता रहे जिससे भी लड़ता है ना। हर चैलेंज को कबूल नहीं करते। आप पढ़ रहे हैं, एक दोस्त से, आप पढ़ते पढ़ते एक दोस्त आपसे कहता है कि इस पहाड़ पे चढ़ लोगे, आप कहते हैं क्यों नहीं है, एक पहाड़ क्या चीज़ है। वो कहता है नहीं चढ़ सकते हो, चलो शाम को चलते हैं। अब शाम को चले गए, आपने चैलेंज कबूल कर लिया, पहाड़ पे भी आप पहुंच गए, उसे हरा भी दिया, लेकिन ये जितने घंटे आपने तालीम के ज़ाये किए ना, ये किस हिसाब। ठीक है बेटे, चैलेंज सोच समझ के कबूल करना चाहिए कि चैलेंज मैं कबूल करूं या ना करूं, मैं कर भी सकता हूं या नहीं, और किस कीमत पे कबूल करूं, इसके एवज़ में क्या देना पड़े। चीते ने चैलेंज को कबूल कर लिया। अच्छा बेटे, तो उसने कहा छिपकली जा, फिर तूने मुझे चैलेंज दिया है, मैं मान गया हूँ, चलो हम लड़ेंगे। उसने कहा सरकार किस दिन लड़ेंगे। उसने कहा मैं बादशाह हूँ, जंगल में मेरे मुकाबले का कोई नहीं, तू बता तू किस दिन लड़ेगी। छिपकली सोचती रही, फिर उसने कहा कि चीते 3 महीने बाद लड़ेंगे। उसने कहा चल मैं ये भी मानता हूँ। चीते को बड़ा गुरूर था। उसने कहा 3 महीने बाद लड़ेंगे, सोच ले, मैंने तो एक पंजा मार के तुझे ख़त्म ही कर देना है। उसने कहा जी आप 3 महीने की मोहलत दें, 3 महीने में मैं खाऊंगी बहुत कुछ, फिर आपके बराबर हो जाऊंगी, फिर हम दोनों लड़ेंगे। चीता हैरान हुआ और बहुत ज़ोर से हंसा, और उसने कहा कि तू कैसे लड़ेगी मेरे सामने, तू इतनी बड़ी कैसे हो जाएगी। उसने कहा जी देखें आप। उसके कहे को सुन के गिरदो पेश के जानवर अपनी अपनी जगहों से निकले और देखने लगे कि आज चीता हंस रहा है। उन्होंने कहा कोई ना कोई बात ज़रूर है। चीते ने कहा अच्छा चलो 3 महीने बाद।
اور یہ بتاؤ کس میدان میں لڑو گی؟ اس نے کہا جی جنگل میں بہت سے میدان ہیں، جو میدان آپ کہیں میں آ جاؤں گی لڑنے کے لیے۔ اب جناب چیتے نے کہا میں کیا بتاؤں، تم میرے ایک پنجے کی مار ہو، تم بتاؤ کہاں لڑنا چاہتی ہو مجھ سے؟ اس نے کہا جی یہیں آ جائیں گے۔ اس نے کہا یہاں آ جانا۔ اس نے کہا کتنی دیر لڑنا ہے؟ تو چیتا پھر ہنسا۔ اس نے کہا تم تو ایسی چھپکلی باتیں کر رہی ہو جیسے تم میرے برابر کی ہو جاؤ گی، تم بتاؤ کتنی دیر لڑ لو گی؟ اس نے کہا ایسے کریں گے کہ جب سورج چڑھ جائے گا 3 مہینے کے بعد اور دوپہر ہو جائے گی تو ہم لڑنا شروع کریں گے اور شام تک لڑیں گے۔ چیتا بہت ہنسا۔ اس نے کہا شام کدھر سے ہو جائے گی، میں نے تو 5 منٹ میں تمہیں ختم ہی کر دینا ہے۔ چھپکلی خاموشی سے ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر بولی اور کہنے لگی کہ 3 مہینے بعد اسی میدان میں دوپہر کو آپ کا اور میرا مقابلہ ہوگا، اور جو بھی ہار جائے گا مر جائے گا۔ اب جناب چھپکلی چلی گئی اور چیتا پھر ہنسا اور اس نے کہا بے وقوف چھپکلی، سمجھتی ہے چیتے سے لڑے گی۔ اور اس نے جمپ لگائی اور اس نے کہا چلو ہرن کا خون پیتے ہیں۔ بڑا خوش تھا نا کہ چھپکلی کو ہرا دیا۔ چھپکلی وہاں سے چلی اور سیدھا وہ گئی لومڑی کے گھر۔ باقی آئندہ یہ کہیں اچھا۔ اب جناب وہ گئی لومڑی کے گھر اور لومڑی سے اس نے کہا کہ آج تو میں جان بچا کے بھاگی ہوں اور بہت مشکل پیش آ گئی تھی، اور چیتے کو میں نے مشکل سے ٹالا ہے اور چیلنج دے دیا ہے میں نے چیتے کو کہ 3 مہینے بعد آ کے میں تم سے لڑوں گی۔ تو بتا لومڑی اب میں کیا کروں کہ چیتا کسی طرح مر جائے اور میں جیتی رہوں۔ لومڑی بہت ہنسی۔ اس نے کہا کہ جب تم نے اسے چیلنج کیا تھا تو پہلے سوچ لیا ہوتا کہ آخر تم کہہ کیا رہی ہو اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ اب بیٹے وہ بڑی پچھتائی اور اس نے کہا بھی میں نے تو کہہ دیا اپنی جان بچانے کو، لیکن میں جھوٹی نہیں ہوں، میں ہمیشہ سچ بولتی ہوں، تو سچی بات یہ ہے کہ مجھے اپنی جان بچانی ہے۔ 3 مہینے بعد ہمارا مقابلہ ہوگا اور میں نے چیتے جتنا موٹا ہو جانا ہے۔ کوئی چیز بتاؤ جسے کھاؤں اور میں اتنی موٹی ہو جاؤں۔ اور چیتا جب پنجہ اٹھائے تو میں اس کا پنجہ ہی توڑ دوں، اتنی طاقت مجھ میں آ جائے۔ یہ بہت سے بچے کرتے ہیں بیٹے، چیلنج کو قبول کر لیتے ہیں بغیر اس بات کے سوچے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ لو ایک اور کہانی یاد آ گئی۔ ہمیشہ کوئی کام بھی کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ آخر پہ ہوگا کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ ہوا یوں کہ ایک بہت بڑا سانپ درخت کے بل میں رہتا تھا اور درخت کے نیچے سے روز نکلتا تھا اور جا کر جو چیزیں کھانی ہوتی تھیں کھا کے شام کو واپس آ کے پھر سو جاتا تھا۔ ندی بہہ رہی تھی، اس کے کنارے ایک درخت تھا، بہت خوبصورت گھنا درخت، اور بگلے آئے اور بگلوں نے کہا کہ یہاں پر ٹھہرتے ہیں، یہ تو بہت اچھی جگہ ہے اور یہاں پر ہم رہیں گے اور اچھے اچھے گھر بنائیں گے۔ بگلوں نے رہنا شروع کر دیا۔ اب سانپ ہمیشہ نکلتا
نیچے چلتا چلتا اپنی جگہ پہ پہنچ جاتا۔ ایک دن ایک بگلے نے دوسروں سے کہا کہ سانپ نے اگر ہمیں دیکھ لیا تو یہ تو ہمیں مار دے گا۔ تو ایک بوڑھا بگلا تھا، اس نے کہا کیسے مار دے گا؟ ایسے کرو کہ سانپ کو نیولے سے لڑا دو۔ نیولا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھا ہے؟ ہاں، وہ سانپ کا دشمن۔ بوڑھے نے کہا کہ سانپ کو نیولے سے لڑا دو، اور جب یہ آپس میں لڑیں گے تو سانپ مر جائے گا۔ اچھا بچوں، آپ کا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ اور کون سا دشمن ہے؟ ہم بتائیں۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن بیٹے آپ کا غصہ ہے۔ یہ غصہ جو ہے نا آپ کو لڑاتا ہے، آپ لڑتے ہیں۔ آئی سمجھ؟ غصہ نظر نہیں نہ آتا۔ غصہ کہیں نظر آتا ہے؟ کبھی آپ نے اس سے ہاتھ ملایا ہو؟ نہیں۔ کبھی اس کی دعوت کی ہو؟ دعوت تو خیر آپ اس کی روز ہی کرتے ہیں۔ دیکھتا رہتا ہوں آپ کو روز غصہ آ رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی بچے کو، دوسرے بچے پہ، ہے نا؟ اور لڑائی کا موڈ ہوتا ہے، پھر آپ گراؤنڈ میں ملتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں غصے میں، نا کرتے ہیں نا۔ یہ غصہ آپ کا دشمن ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نیولا سانپ کا دشمن ہے، اور چڑیا کا دشمن کون ہے؟ سانپ۔ اور سانپ کا دشمن نیولا۔ اور مگرمچھ کا دشمن شیر۔ اچھا، اور ہرن کا دشمن؟ اور مگرمچھ کے منہ میں دانت ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ ہرن کو سالم نکل جاتا ہے کیا؟ کیا فرمایا؟ اچھا بیٹے، تو آپ کا دشمن کون ہے؟ غصہ۔ کبھی بھی اپنے غصے پہ عمل نہیں کرتے۔ غصے کے وقت پانی پیتے ہیں، ایک کہو۔ دانت صحیح رکھنے کے 3 طریقے بتائے تھے نا۔ غصے کے وقت پانی پیتے ہیں، غصے کے وقت وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ جس چیز پہ غصہ آ رہا ہے نا بیٹے، یا اس کو ہٹا دیں یا خود وہاں سے ہٹ جائیں۔ اور تیسرے، چپ رہتے ہیں۔ بس جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر سوچئے کہ اب کیا کرنا ہے۔ غصے میں یہ نہیں سوچا کرتے کیا کرنا ہے۔ غصہ آپ کا دشمن ہے۔ اب بگلے نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں، ہم مچھلیاں پکڑتے ہیں اور بہت سی مچھلیاں یہاں اس درخت کے قریب گرا دیتے ہیں۔ نیولا مچھلی کھانے آئے گا، تو جب مچھلی کھانے آئے گا تو ہم اوپر بیٹھ کے مچھلی پھینکیں گے اس وقت جب سانپ کے نکلنے کا وقت ہوگا۔ تو جو ہی سانپ نکل کے مچھلی کھائے گا، نیولا اس پہ حملہ کر کے اسے مار دے گا تو ہم بچ جائیں۔ اگلے دن انہوں نے یوں ہی کیا۔ لو، ایک اور کہانی یاد آ گئی، پہلے اس کو پورا کر لیتے ہیں۔ اچھا، تو ہوا یوں کہ ان بگلوں نے جا کے مچھلیاں پکڑ لی۔ اب چونچ میں مچھلی دبائے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہیں ایک جگہ پہ، اور سانپ کے جب نکلنے کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مچھلیاں ہر جگہ پہ پھینک دی۔ سانپ باہر نکلا اور دیکھ رہا تھا کہ ہر طرف مچھلیاں ہی مچھلیاں ہیں۔ یہ کیا ہوا ہے؟ پانی نے مچھلیاں پھینک دی ہیں۔ پانی کبھی کبھی مچھلی کو اٹھا کر ساحل پہ پھینک دیتا ہے۔ اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں بیٹے۔ اگر تو ساحل پہ پھینکے اور مچھلی تڑپ کے مر جائے
تو یہ جائز ہے، حلال ہے۔ اور ساحل پہ پانی مچھلی کو پھینکے اور وہ تڑپے نہیں، تو اس کا مطلب ہے مردہ مچھلی کو اس نے پھینکا، کیونکہ اس میں زندگی نہیں تھی نا۔ زندگی ہوتی تو پانی کے بغیر وہ رہ کیسے سکتی تھی؟ سمجھ آئی؟ یہ مچھلی حرام ہوتی ہے، اس کا کھانا جائز نہیں۔ اب سانپ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ نیولا آ گیا، اسے مچھلیوں کی خوشبو پہنچی، اس نے کہا واہ واہ، آج تو مچھلیوں کا پلاؤ پکاؤں گا۔ ٹھیک ہے، وہ پلاؤ نہیں پکاتا، وہ ایسے ہی کھا جاتا۔ اس نے جو مچھلیاں کھانی شروع کی تو وہاں سانپ بھی اس نے دیکھ لیا۔ اب سانپ اور نیولے کی لڑائی شروع ہو گئی۔ وہ لڑائی کبھی آپ دیکھیے گا، اپنے ٹیچر سے کہیے آپ کو ڈھونڈ کے دکھائیں گے کہ کیسی زبردست لڑائی ہوتی ہے۔ آخر نیولے نے سانپ کو مار دیا۔ بگلے بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے نجات مل گئی، ہمارا دشمن مر گیا۔ اب جب نیولے نے اوپر دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، تو اس نے کہا اوفو، یہاں تو اتنے بگلے ہیں، اور اس نے جمپ لگائی اور بگلوں کے گھروں میں گھس گیا۔ بگلے اڑ گئے اور اس نے ان کے سارے بچوں کو بھی کھا لیا اور ان کے گھر بھی توڑ دیے۔ تو بگلے پچھتاتے تھے، کہتے تھے کہ جو بچہ کسی کام کا انجام کے آخر پہ کیا ہونا ہے اس کو سوچے بغیر کوئی کام کرے گا نا، تو ہماری طرح اپنا گھر بھی برباد کرے گا اور سب چیزیں تباہ ہو جائیں۔ اس لیے بیٹے جو کام بھی کرنا ہے سوچ کے کہ آخر پہ ہوگا کیا۔ زندگی میں بسا اوقات آدمی پھنس جاتا ہے، سخت پیاس لگ جاتی ہے، شدید پیاس، اور پینے کے لیے جو پانی ملتا ہے اس میں زہر ہوتا ہے، پیے تو زہر سے مر جائے، نہ پیے تو پیاس سے مر جائے۔ اس لیے زندگی چیلنج ہے، آپ نے بھی وقت عمر گزارنی ہے بیٹے، اس لیے سوچ سمجھ کے ہمیشہ چلنا چاہیے کہ جو کام کرنے لگا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو ہوا یہ کہ وہ چیلنج تو کر کے آ گئی، اب لومڑی سے کہتی ہے کہ کچھ کرو، خالہ تم تو اتنی اچھی ہو، خالہ میں کدھر جاؤں، کوئی چیز بتاؤ میں کھاؤں، اور 3 مہینے کے اندر اندر شیر جتنی موٹی ہو جاؤں، چیتے جتنی۔ اس کا مطلب ہے آپ سن رہے ہیں، کبھی کبھی ہم جان بوجھ کے غلطی کرتے ہیں نا، تاکہ پتہ چلے آپ یہاں ہیں یا کہیں اور، آپ کسی اور آسمان پہ اڑ رہے ہیں۔ اب جناب اوہو کتنے منٹ ہو گئے بھائی؟ 52۔ اب تو بیٹے بہت تھوڑا وقت رہ گیا۔ اس نے لومڑی نے کہا کہ چلو تم اس وقت تو اپنے گھر جاؤ اور سو جاؤ، اور میں سوچتی ہوں کہ تمہیں چیتے سے لڑانے کے لیے کیا کام کرنا چاہیے۔ چھپکلی نے اصرار کیا اور اس نے کہا کہ نہیں مجھے کچھ بتاؤ۔ ویسے بیٹے یہ جو چھپکلی ہے نا، اسے مار دینا چاہیے، کہیں بھی نظر آئے نا اسے مار دینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بھڑکائی گئی تو یہ چھپکلی جا کے پھونکے مارتی تھی کہ آگ اور مزید بڑھکے، مزید اس میں شعلے پیدا ہوں۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک نیزہ لمبا سا رکھا ہوا تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک بانس تھا، بانس تو لمبا ہوتا ہے نا، اور اس کے سرے پہ انہوں نے نیزے کی انی لگا دی تھی۔ انی کیا ہوتا ہے؟ نوک، نیزے کی نوک کو کیا کہتے ہیں؟
انی. اگر آپ انی کو پڑھنا چاہیں نا کہ یہ کیا ہوتی ہے تو میر انیس کے کلام کو پڑھیے. میر انیس بہت بڑے شاعر تھے, اتنے بڑے شاعر تھے بیٹے کہ وہ یہ خود آپ کبھی نہ کرنا کہیں آپ یہ کرنے لگیں کہ میر انیس یوں کرتے تھے, قطعاً نہیں بیٹے. اور صحیح چیز ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ عشاء کے فوراً بعد سو جانا ہے اور صبح فجر سے پہلے اٹھ کے اپنے کام شروع کرنے. میر انیس کیا کرتے تھے؟ میر انیس صبح فجر کی نماز پڑھ کے سوتے تھے, پھر وہ اٹھتے تھے دوپہر کے وقت, اور دوپہر کے وقت اٹھ کے جو ان کے شاگرد, جو ان کے بچے, خاندان کے لوگ, ان کا کلام دیکھتے تھے کہ شاعری میں کیا لکھا ہے. پھر بیٹے وہ گھر ان کا بڑا تھا, سوئمنگ کرتے تھے, اور سوئمنگ کے بعد وہ کھانا کھاتے تھے اور ظہر کے بعد پھر سو جاتے تھے. پھر وہ عصر کی نماز کے قریب اٹھتے تھے اور قلم, دوات, سراہی, پانی, سب چیزیں رکھ کے وہ بیٹھتے تھے, اور پھر اگلے دن صبح تک وہ پڑھتے رہتے تھے, لکھتے رہتے تھے. کمال کے آدمی تھے میر انیس. اور میر انیس ایک دن نہا کے نکلے, سوئمنگ کر رہے تھے نا تو نکلے نہیں, سوئمنگ کرتے کرتے انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ کاغذ قلم پکڑو. اس نے کاغذ اور قلم پکڑ لیا, تو انہوں نے سوئمنگ کرتے کرتے 260 شعر اس کو لکھوائے. ایک شعر نہیں بنتا, انہوں نے 260 شعر اس شاگرد کو لکھوائے. اتنے ذہین. انی کو پڑھنا ہو تو آپ ان کے کلام کو پڑھیں گے نا میر انیس کے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیسے اسے استعمال کرتے ہیں. بہت بہت ذہین آدمی تھے میر انیس. ان کا مقابلہ جس سے تھا لکھنؤ میں وہ تھے دبیر. اس لیے انیس اور دبیر کے موازنے پر علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے, موازنہ انیس و دبیر, کہ ان دونوں میں بڑا شاعر کون تھا, اس میں کیا خوبی ہیں, اس میں کیا خوبی ہیں. یہ بڑے لوگ تھے بیٹے. تو میر انیس انی ان کے ہاں ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بانس پہ انی لگا لی تھی, اور جہاں کوئی چھپکلی نظر آتی تھی نا اسے مار دیتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو پہلے نشانے میں چھپکلی کو مار دے اسے 100 نیکیاں ملتی ہیں, اور جو دوسرے میں مارے اسے 70, 50 نہیں 70, 30 نیکیاں. اس کا مطلب ہے آپ کا نشانہ بڑا ایکوریٹ ہونا چاہیے. آپ کو جب چھٹیاں ہوں تو نشانہ بازی بھی کیجیے, ٹھیک ہے, اس کے بھی طریقے ہیں. تو ابھی تو 1 گھنٹہ پورا ہو گیا, تو لومڑی نے چھپکلی کو کہا کہ اپنے گھر جاؤ اور آنا پھر کسی دن, اور میں تمہیں بتاؤں گی کہ کیسے تم چیتے جیسی بن سکتی. ٹھیک ہے بیٹے, باقی آئندہ.